وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم اجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت اور ہمارا اس ایام اعزاں 1437 ہجرہ کے لیے سبجیکٹ اعلان غدیر کے تقاضے۔ لفظ بہت مشکل ہے لیکن آج کی مجلس میں تو ہم اپنے اس موضوع پر یا ٹاپک پر یا سبجیکٹ پر ڈائریکٹ بات کریں گے بھی نہیں، اور جب یہ بات شروع ہوگی تو اس مشکل لفظ کو میں اس وقت آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہو کہ شیعت، ہمارا سارا وجود باقی ہے غدیر کے اعلان کی وجہ سے۔ غدیر ہماری زندگی ہے، غدیر ہماری سانس ہے، غدیر ہماری رگ حیات ہے، غدیر اب تک ہمارے باقی رہنے کا سبب ہے۔ خالی خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم حکمرانوں ہی نے ہمارے خلاف تلوار نہیں چلائی، پوری ہسٹری، حتیٰ یہ کہ اگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف، لیکن ہم باقی ہیں، زندہ ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، صرف اور صرف غدیر کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ پوری ایک مجلس ہوگی آگے چل کر، لیکن فی الحال ایک جملے میں وہ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، اس کو دور کر دوں کہ جو جملے میں نے غدیر کے لیے کہے یہ ہماری قوم میں کربلا کے حوالے سے مشہور ہے کہ بھئی کربلا ہماری زندگی، کربلا کی وجہ سے آج تک ہم باقی ہیں۔ کربلا نے یہ جو جنریشن یا سینچریز کا ہمارے خلاف بلڈ شیڈ ہو رہا ہے تو ہم کو بچایا، مگر خود کربلا کیوں ہو؟ 1437 ہجرہ کی پہلی مجلس کا بالکل شروع کا حصہ، خود کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ظالموں کو اس میدان میں اترنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غدیر کی وجہ سے۔ آقا حسین کے دو ٹائٹل اور بھی۔ آقا حسین کا ایک ٹائٹل ہے شہید ولایت، اعلان ولایت کی وجہ سے آقا حسین شہید ہوئے، اور دوسرا لقب ہے قربان غدیر۔ لفظ قربان جناب زینب کے اس جملے میں ہے جو کربلا سے رخصت کے وقت آقا حسین کا لاشا دیکھ کر آسمان کی جانب اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ ہمارے خاندان کا قربان ہے، یہ قربانی۔ تو آقا حسین خود کربلا میں اتنا بڑا جہاد غدیر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آتا۔ یہ تو میں نے صرف اس لیے ابھی سے کہہ دیا کہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو کہ غدیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی یہ تو کربلا کے بارے میں کہنا چاہیے، نہیں، اصل واقعہ غدیر۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ غدیر کے اعلان کو کیا ہم غدیری، بلکہ اس کائنات میں پوری یونیورس میں صرف اکیلے ہم غدیری ہیں اور کوئی غدیری نہیں، کیا ہم نے غدیر کے اعلان کو کبھی سمجھا بھی ہے؟ کبھی یہ غور بھی کیا ہے کہ غدیر میں کہا کیا گیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن ہو کہ حدیث، اس میں جتنے بھی اگر، مگر، لیکن یعنی ifs and buts آتے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، میری مجالس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ میری مجلس میں
اگر بہت ہوتا ہے، مگر بہت ہوتا ہے، لیکن بہت ہوتا، یعنی ifs and buts. بلکہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، مینا کے میدان میں حج کی آخری جو مجلس میں پڑھتا ہوں، اس میں ایک صاحب بہت غور سے، بالکل پتہ نہیں کون سے علاقے کے تھے، بہت غور سے کھڑے ہوئے سن رہے تھے اور کوئی چیز اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر رہے تھے. آئیے آگے تشریف لائیے مولانا. تو میرا تو خیر اب بڑھاپا ہے، آخری عمر ہے، اب تو ممبر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس ایج میں غدیر کا ممبر بھی ہمارا موضوع بنے گا. غدیر کا ممبر کیسا تھا، اور یہ کہ نوجوان علماء کرام کو دیکھ کر بھی یہ ذہن میں جملہ آیا. تو کاؤنٹ کر رہے تھے کچھ مجلس میں کھڑے ہوئے. مینا کے میدان کی جو آخری رات ہوتی، جس کو نتیجے کی رات کہا جاتا ہے، جس رات کو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا حج اللہ نے قبول کیا ہے اور کس کا حج قبول نہیں کیا، جس رات کو دو فرشتے آ کے ایک ایک حاجی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ھذا حاج و ھذا لیس بحاج. کچھ لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حاجی، اور زیادہ تر لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حاجی نہیں. اس رات کی ایک مجلس جو تقریباً 35-40 سال سے میں پڑھتا ہوں، تو ایک صاحب باقاعدہ کاؤنٹنگ کر رہے تھے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اچھل کے اپنے ساتھی سے کچھ کہتے تھے. تو جو ہمارا گروپ آرگنائزر ہے وہ ذرا پریشان ہوا کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ آواز سن کے ہم آ گئے، ہم تو بہت دور دوسرے ٹینٹ میں تھے. یہ آواز ہمیں ان صاحب کی لگی جو اگر مگر اور لیکن بہت کہتے ہیں، اور میں کاؤنٹ کر رہا ہوں اس مجلس میں اب تک کتنے اگر اور لیکن آئے اور آئے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے گنتی کر کے بتائے. لیکن مجھ جیسے جاہل کی تقریر میں اگر مگر لیکن چھوڑی. قرآن کلام معصوم، وہاں پر جب ifs and buts آ جائیں تو ان کی اہمیت بہت. ifs and buts کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورا پیغام الٹا ہو جاتا. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جب میں نے اس جعفری سینٹر میں جو آخری مجالس پڑھی تھی شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے، تو اس کے اندر جس آیت پر میں نے بات کی تھی، اس میں بھی یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بتائی گئی کہ جی ہماری قوم میں ایک بات بہت مشہور ہے، بلکہ اتنی زیادہ مشہور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ بات اس لیے قرآن میں کہی ہے تاکہ نعوذ باللہ، یہ بطور مثال فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ بات قرآن میں اس لیے کہی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کا موقع ملے. پروموشن آف گناہ کے لیے لفظ قرآن میں آیا. کیا چیز مشہور ہے کہ اللہ، بھئی اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت اتنی بڑی. یہ قیامت کے دن مولوی لوگ کوئی تھوڑی حساب کتاب کریں گے، رحمان و رحیم اللہ حساب کتاب کرے گا. اور یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ کسی بھی گناہگار سے پوچھو یہ گناہ کیوں کرتے ہو، وہ کہتا ہے اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم. شراب کیوں پی رہے ہو؟ ارے اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا. کسی مومن کا حق کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم. نماز کیوں قضا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم. یہ تمہارے گھر کی عورتیں بے حجاب گھر سے باہر کیوں نکل رہی؟ ارے اللہ رحمان و رحیم. گناہان کبیرہ کرو، بڑے بڑے گناہ کرو، جان بوجھ کے کرو، اور اس کے بعد چلیں گناہ ہو جاتا ہے کبھی بائی مسٹیک، کبھی اگنورنس کی وجہ سے، کبھی جان بوجھ کر ہوتا ہے، لیکن پھر آدمی اپنے اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، فیلنگ اے کائنڈ آف ایمبیریسمنٹ، جیسے کل دعائے کمیل میں آپ سنیں گے شب جمعہ. لیکن یہ کچھ نہیں، گناہ بھی کرو اور اس کے بعد اپنے گناہ پر جم بھی جاؤ اور صرف یہ ایکسکیوز لے کر آؤ کہ اللہ رحمان و رحیم. یعنی اگر اللہ قرآن میں رحمان و رحیم کی بات نہیں کرتا تو ہم شراب سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اور ہم نمازیں ریگولر پڑھتے، اور ہمارے گھر کی عورت اپنا حجاب بھی کر لیتی، اور ہمارے مردوں کے چہرے پہ داڑھی بھی نظر آ جاتی. یہ 2-3 جملے میں نے اس لیے کہے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ صادق حسن نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کی مجلس ہو داڑھی کا ذکر نہ آئے، ان کی مجلس ہو اور حجاب کا ذکر نہ آئے. لیکن
لیکن بڑے بڑے گناہ، یہ چھوٹے گناہ، چھوٹا گناہ بھی کبھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آج کی مجلس کا ٹاپک نہیں۔ تو اب بڑے بڑے گناہ، اگر اللہ اپنی رحمت کا اعلان نہ کرتا تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے۔ اللہ اپنی رحمت بتا کے گناہوں کو پروموٹ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کا، کچھ مومنین کا اسٹائل یہ ہوتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم میں نے جعفری سینٹر کا وزٹ کیا تھا، اس وقت پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں رحمان و رحیم تو ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہوں۔ میری رحمت بٹ کے ساتھ ہے، میری رحمت اف کے ساتھ ہے۔ سورہ نساء کی وہ آیت، جس آیت سے پہلے والی آیت 64 آج شاید ہماری مجلس میں آدھی مجلس کے بعد آئے، کیونکہ آج کا ہمارا سبجیکٹ وہی ہے۔ اس کے بعد کی آیت 65، اور اس کا ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ یقیناً اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اسی سال حج کر کے آئے ہوں گے۔ ہر سال حاجی ہو یا عمرہ کر کے آنے والا ہو، یہ آیت تو اس کو اچھی طرح سے یاد ہوتی، کیونکہ یہ والی آیت قرآن میں تو ہے، مگر رسول خدا کی زیارت کا پارٹ بنا کر ہر اس مومن کو جو زیارت کے لیے مدینے گیا ہے، چاہے حج پہ گیا ہو چاہے عمرے پہ گیا ہو، یہ آیت پڑھوائی جاتی۔ اور ڈیورنگ حج اور عمرہ رسول خدا کی زیارت آدمی صرف ایک بار نہیں پڑھتا، صبح پڑھتا ہے، دوپہر پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، رات پڑھتا ہے، جتنی مرتبہ حرم میں جاتا زیارت پڑھتا ہے تو یہ آیت پڑھتا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کا قرآن میں جہاں جہاں اعلان کیا، اس کی ایک بہت اہم کنڈیشن بتا دیا، اف کے ساتھ یا بٹ کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ گناہگار اللہ کو رحیم پائیں گے، اللہ رحیم ہے ان گناہگاروں کے لیے، لیکن وہ لیکن آ گیا، آپ بھی اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹنگ شروع کریں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اے رسول یہ تیرے پاس آئیں اور تو ان کے حق میں دعا کرے۔ اب دیکھیے رحمت کا کنسپٹ ہی قرآن نے چینج کر دیا۔ اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے، اللہ ان کے لیے رحیم ہے جو رسول کے پاس آئیں گے اور رسول کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ اور ایک واسطہ بنائے، تب اللہ رحیم ہے۔ اب یہ پہلے گناہگار کہتا ہے کہ اللہ رحیم، میں ہر گناہ کر سکتا ہوں، رسول کو راضی کرنا، رسول کو خوش کرنا، یہ ایک اف یا بٹ آ گیا۔ اب اس آیت پر چونکہ میں 7 دن اپنے لاسٹ وزٹ میں بات کر چکا ہوں تو مزید بات نہیں کرتا، میں تو غدیر خم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ غدیر خم میں یہ جو اعلان ہے کہ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، یہ علی مولا، مگر اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ علی ہر ایک کا مولا نہیں، علی ہر ایک کے لیے مولا نہیں، علی ہر ایک کا مولا ہے، لیکن علی کی ولایت اسے ملے گی جو اس سے پہلے ایک شرط ہے، من کنت مولا۔ پیغمبر نے کہا پہلا مولا میں ہوں انسانوں میں، اللہ تو ہے ہی ولی، لیکن جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا۔ رسول کی ولایت کو پہلے ماننا، ولایت رسول، اس کے بعد پھر ولایت علی آ رہی، تو رسول کی ولایت پہلے اور ولایت رسول کے حوالے سے ایک ایسی بات عرض کرنا ہے آج کے دن جس میں اتنے سارے اسلامک ہسٹری کے واقعات میرے ذہن میں ہیں، اور آپ حضرات نے اس میں سے کچھ چیزیں میری مجلسوں میں سنی بھی ہیں، لیکن بہت ہی شارٹ کر کے بات کو پھیلانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ولایت رسول پہلے، یعنی اصل ولایت انسانوں، اللہ کی ولایت کو چھوڑ رسول کی ہے، اس کے بعد اس ولایت رسول کے نتیجے میں ولایت علی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ولایت رسول کا پہلا ریکوائرمنٹ، پہلا تقاضا، اعلان غدیر کے تقاضے، پہلا تقاضا ولایت رسول کا یہ کہ جو رسول کہہ لیں، جو رسول کہہ دیں، جو رسول ڈیسیشن لے لیں، جو رسول ہمیں آرڈر دے دیں، کوئی وائے نہیں چلے گا آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی اس کو فالو کرنا۔ آج کل ہمارے ینگسٹر اور یوتھ، وہ تو ہماری مجلسوں میں آتے نہیں ہیں ڈیو ٹو دا کمیونیکیشن گیپ، ان کے لیے تو
ہمارے قابل احترام شیخ عباس پنجو صاحب اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، لیکن وہ مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، پھر بھی ان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے اسلام کو سمجھنے کا کہ جی اسلام کی وہ چیز ان کو چاہیے، یا یہ کہیے کہ وہ اسلام کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں یہ حکم آیا، اس کا فائدہ کیا ہے، اور وہ فلاں چیز جو اسلام نے بتائی ہے آج کی دنیا تو کہہ رہی ہے کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں، جو واجبات ہیں اس کے نقصانات. مثلا چھوٹی سی بات، جس علاقے سے میں آ رہا ہوں وہاں پہ میڈیا میں یا گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں لیکن انڈیویجول لیول پہ جب ہماری کوئی عورت کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کوئی بیماری، بہت ہی کیجول وے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ جو حجاب پہنتی ہے نا یہ سارا پرابلم اس کی وجہ سے، سن لائٹ نہیں ملتی ہے اور فلاں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں، کہ یہ جو آپ کے سر جو ہر وقت آپ اپنے جسم کو سن لائٹ سے بچاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اسکن کینسر کا ریشو بھی آسٹریلیا میں، لیکن وہ اس سے ہٹ کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حجاب، یہ اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں حجاب کے حوالے سے جو دوسرا پروپیگنڈا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں کہ نقصان ڈھونڈ کے نکالا جا رہا. اور اسی طرح اس کے الٹ بھی جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں آج کل اس کے بینیفٹ سامنے آ رہے ہیں. اور تو اور شراب جیسی چیز، اور اس کے بھی بہت سارے بینیفٹ بتا دیے گئے. ریڈ وائن کے بغیر کچھ لوگوں کا کھانا ہی ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اتنی جنریشن گزر گئی دنیا کی، پتہ نہیں ان کے کھانے کیسے ہضم ہوتے تھے. لیکن اب یہ آج کل ایک چیز نکلی، میوزک کے کتنے فائدے آج کل سامنے آ رہے ہیں. آلدو ایک پوائنٹ میں ضرور مینشن کروں گا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اسلام میں. حرام جو ہے وہ سنگنگ سانگ، میوزک ہمیشہ حرام نہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اور آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے اپنا پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں. تو گانا بجانا یا میوزک، آج کل اس کے بہت سارے بینیفٹ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی تھیراپیز ہیں کہ جو بیس ہیں اسی میوزک کے اوپر. اب لمبی چوڑی لسٹ آج کی پہلی مجلس میں بتانے کا فائدہ نہیں کہ شراب ہو یا میوزک ہو یا اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ان کے فائدے سامنے آتے ہیں. جو چیزیں واجب کی ہیں کہا نہیں وہ فلاں واجب میں تو یہ نقصان ہے اور فلاں واجب میں تو یہ نقصان ہے. اور کبھی کبھار ہیومن ایرر کہیے یا پری پلان منصوبہ، لیکن جیسے حج میں یہ اسٹیمپیڈ ہو گیا اس کی وجہ سے خود پورے حج کے سسٹم پر اعتراض، بہت ساری چیزیں. تو اب یہ آج کا یوتھ، آج کے ینگسٹر، ان کا پہلی ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ جو اسلام کے واجبات ہیں اس کے فائدے بتائیے، بینیفٹ کیا، اور جو اسلام کی حرام چیزیں ہیں اس کے نقصان بتائیے. اور اگر کبھی 21 سینچری کی ریسرچ نے الٹا کام کیا، یعنی واجب کا کوئی نقصان سامنے آ گیا، حرام کا کوئی فائدہ سامنے آ گیا، تو اور زیادہ وہ ذرا سا اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. جبکہ اسلام تو نام اسی چیز کا ہے کہ جہاں 100% نقصان ہو. کوئی ریسرچ ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ فلاں چیز میں 100% نقصان. وہ ہمیشہ کہتے ہیں چانسز زیادہ، لیکن اسلام تو کہتا ہے 100% کنفرم ہے کہ اس چیز میں نقصان. لیکن رسول نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ماننا، بلائنڈلی فالو کرنا. آخر میں جا کے کربلا کا جہاد، منزل شہادت 100% یقین ہے کہ جان جانا ہی جانا.
البتہ شہادت دین کو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اگر امام نے کہہ دیا ہے تو چاہے 100% یقین ہو کہ نقصان ہے، اس پر عمل کرنا ہی کرنا۔ کبھی آپ کے پاس یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے واجبات کا فائدہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ داڑھی کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ مولانا داڑھی کے کچھ بینیفٹ بتائیے، ہم ابھی رکھ لیں گے داڑھی۔ اگر بینیفٹ چھوڑیں 100% شور ہو جائے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں، یعنی سب کے لیے جرنلائز قسم کے نقصانات، تب بھی وہ رکھنا، کیونکہ غدیر کے اعلان کا پہلا حصہ من کنتو مولا، پہلے میری ولایت کو میرے مولا ہونے کو مانو، میں تمہارا ماسٹر ہوں، اور تمہیں اس طرح سے میرے آرڈرز کو ماننا ہے جس طرح ذو الشہادتین نے مانا تھا۔ پیغمبر کے ایک بہت مشہور صحابی، شروع میں جب میں ان کی سٹوری پڑھتا تھا تو 50 منٹ میں تو خالی ان کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اب اتنا یہ واقعہ پڑھ لیا گیا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو بائی ہارٹ یاد ہوگا، تو بہت سمرائز کر کے اس کا نتیجہ اور غدیر کے اعلان سے اس کو میچ کرنا، اور پھر ہماری گفتگو مولا کی ولایت پہ شروع ہوگی۔ لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ خزیمہ ابن ثابت انصاری پیغمبر کے ایک ایسے صحابی جنہیں مولا نے نہج البلاغہ کے خطبے میں یاد کیا، مولا کا وہ ٹائم پیریڈ جب دنیا کو چھوڑے ان مسلمانوں نے جن پر اور جن کے بچوں پہ علی نے احسان کیا، علی سے اس طرح سے منہ پھیر لیا، علی کو اس طرح سے اگنور کرنے لگے۔ یہ لفظ اگنور جنت البقیع کی زیارت کی دعاؤں میں آیا، تو اس طرح سے منہ پھیر لیا کہ اس راستے پہ لوگ نہیں چلتے تھے جس راستے پہ میرا مولا چل رہا۔ کیوں؟ ریزن کیا تھا کہ ہم تو علی کو سلام نہیں کریں گے، لیکن اگر علی نے سلام کر لیا تو کہیں علی کو جواب نہ دینا پڑے، وہ علی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ جب وہ حالت تھی تو مولا نے کبھی کنویں میں منہ ڈال کے اپنی فریاد، بہت ہی مشہور واقعہ اور میثم تمار کی روایت، اور آج بھی شہر کوفہ اور نجف کے درمیان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ نجف کے اندر خیر وہ کنواں، مولا فریاد کر رہے ہیں کنویں میں منہ ڈال کے، اور کبھی کچھ خطبات میں میرے مولا نے اس طرح سے کمپلین کی کہ ایک خطبے کے اندر پیغمبر کے چند صحابیوں کو یاد کیا، اور اس میں یہ تھا این ابن تیہان، کہاں ہے پیغمبر کا وہ صحابی، کہ آج اگر یہ ہوتے تو اس انداز سے اہل بیت پہ ظلم نہ ہوتا۔ ذرا سوچی، مشکل کشائے کائنات، مولائے کل، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقتیں ہیں، وہ اگر ان لوگوں کو یاد کر رہا اور کہہ رہا کہ یہ لوگ میری مدد کے لیے ہوتے تو اتنا ظلم نہ ہوتا، ان اصحاب رسول کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہوگا۔ ہم اتنا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ کبھی ہم اصحاب رسول و اصحاب امام میں ان وفادار صحابیوں کو یاد کریں جن کے لیے عجیب انداز سے معصومین نے پریس کیا، تعریف کی۔ مولا کا یہ جملہ کتنا بڑا، یا جیسے امام معصوم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب اجماع میں سے کچھ کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ مولا کا واقعہ چھوڑ کر میں اس جملے کی جانب کیوں آیا ہوں؟ صرف ایک جملہ، اس لیے کہ اس جملے پر بیس کر کے
اس عشرے میں کم سے کم 1 یا 2 مجالس پڑھی جائیں گی۔ امام کا جملہ اصحاب اجماع میں سے کچھ 18 معصومین ائمہ کے شاگرد ایسے ہیں، ایک اصحاب رسول ہے وہ الگ کیٹیگری، ایک معصومین کے اصحاب ائمہ کے اصحاب، 18 اصحاب اجماع ہیں، ایک رف فیگر جو اتنے معتبر ہیں کہ اگر کوئی حدیث وہ کوٹ کرے تو اس کے بعد پھر یہ چیک نہیں کیا جاتا ہے کہ اور کون راوی ہے جو انہوں نے کہہ دیا، اتنے سچے کہ ان کا کہا ہوا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک زرارہ محمد ابن مسلم، اور چھٹا امام کہہ رہا ہے لولا امثال ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو نبی کے سارے آثار دنیا سے مٹ جاتے۔ امام، ہر امام مشکل کشا، ہر امام مولائے کل، اور وہ غیر امام اور غیر معصوم۔ اور وہ جملہ بڑھا دوں جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی، ہم جیسے انسان مولا کی سیرت کو کوئی واقعہ پیش آ جائے، آپ ایک جملہ کہیں گے اور صحیح بھی، علی کہاں ہم کہاں، شہزادی کی سیرت کو کوئی واقعہ پیش آ جائے، ہماری عورتیں ایک جملہ کہیں گی اور صحیح کہیں گی، ارے کہاں شہزادی کونین، کہاں ہم جیسے گناہگار۔ لیکن یہ جن کا میں تذکرہ بیچ میں شروع کر بیٹھا، یہ ہماری آپ کی طرح سے غیر معصوم عام گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن اتنا ہائی اسٹیٹس پایا کہ کبھی مولا کہیں کہ اگر وہ ہوتے تو آج ہم پر اتنے ظلم نہ ہوتے، اور کبھی چھوٹے امام کہیں کہ میں نے جو دین کو بچایا اور ایسا بچایا کہ شیعت کا دوسرا نام ہے دین جعفری، فقہ کا نام ہے فقہ جعفریہ کا، ان کی مدد سے بچایا۔ اور یہ فرسٹ کنسپٹ تھا مرجعیت، اجتہاد اور تقلید کا، جس پر ہمیں آگے بات کرنا ہے۔ آج کل اجتہاد و تقلید اتنا زیادہ انڈر اٹیک ہے کہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب دشمن اتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف کر رہا تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے اتنا بڑا ٹروتھ یا فیکٹ ہے شیعت کی مدد کے لیے، کیا جسے دیکھیے کھڑا ہوتا ہے بچے بچے، بلکہ بچے زیادہ، اور کبھی مرجع کے خلاف، کبھی اجتہاد کے خلاف، کبھی تقلید کے خلاف، اور کبھی اگینسٹ نہیں، لیکن اس طرح کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ گویا اجتہاد و تقلید ایک کھیل بن جاتا ہے، لیکن آج نہیں۔ تو یہ اصحاب امام، یہ وہ چین کی سب سے پہلی کڑی جہاں سے اجتہاد و تقلید شروع ہو کر آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغا خامنہئی تک پہنچی ہے۔ معصومین امام اپنے شاگردوں کو اور اللہ کے رسول کے صحابی مولا کائنات ان کو پریس کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سعد ابن معاذ ہے۔ میں موضوع سے زیادہ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہتا، لیکن صرف یہی ایک جملہ کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی کہ ہمارا حق خلافت چھینتا۔ یہ مولا کا جملہ ہمارے ذہن میں سعد کا مس کنسپٹ آ گیا صرف اس لیے کہ ان پر عذاب قبر آیا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر میں اچھے نہیں تھے۔ یہ عظیم عظیم صحابی خزیمہ ابن ثابت انصاری، جنہیں مولا نے نہج البلاغہ کے خطبے میں یاد کیا، اور کس طرح یاد کیا؟ جیسے سلمان فارسی کو بھی یاد کیا، لیکن یہ کہے کہ اللہ رحمت نازل کرے اس نیک بندے پر، اس طرح نہیں کہا اینا کہاں ہے؟ یہ صحابی آج اس دور میں میری مشکلات کو دیکھتے، جو کرائسس پیریڈ ہے، اور یہ میری ہیلپ کے لیے ہوتے، اس طرح سے یاد کیا۔ مگر ان کی ساری زندگی دیکھ ڈالیے، جنہیں مولا یاد کر رہے ہیں، ایک ہی کوالٹی ان میں نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے غدیر کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سے ڈیمانڈ، پہلی ڈیمانڈ یہی، ایک ہی کوالٹی نظر آ رہی ہے۔ اب واقعہ آپ سمجھ گئے، میں واقعہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن جس اسٹیج پر مجلس آ گئی ہے تو تھوڑا سا اشارہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول شہر مدینہ کے باہر کسی کام سے گئے، واپس آ رہے ہیں،
پیغمبر مدینے کی جانب جا رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ میں سوال حج میں کرتا ہوں، لیکن یہ حج نہیں ہے اور آپ کے سامنے اس وقت مکہ اور مدینہ نہیں ہے، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ شہر حضرت اسماعیل اور ان کی ماں جناب ہاجرہ نے بنایا. اسٹارٹ انہوں نے کیا، بلکہ ہاجرہ، اسماعیل تو گود کے بچے تھے. تو جو بالکل سٹی سینٹر ہے خانہ کعبہ، اس کے قریب جناب ہاجرہ کا گھر تھا، بلکہ وہ جو ایک سیمی سرکولر وال ہے اس کے اندر. مگر رسول اللہ کا برتھ پلیس جا کے دیکھی تقریباً اس زمانے کے مکہ کے آخر میں جنہوں نے ایک شہر بنایا اور ان کا گھر بھی وہیں پر تھا، وہ سٹی سینٹر سے اتنا دور کیسے چلے گئے؟ ایک تو جیسے ہمارے یہاں ہمارے سٹیز میں ہوتا ہے، بہت کراؤڈڈ ہو گیا، کنجسٹڈ ہو گیا، پولوشن بڑھ گیا، گندگی بڑھ گئی، تو جو نئے ایریا بنتے ہیں اس میں آدمی جاتا. ایسا تو نہیں تھا. اس کا ایک ریزن، مدینہ شہر جب رسول اللہ آئے تو آلریڈی ایک بہت پرانا شہر تھا. بلکہ ایک مجلس مدینہ شہر پر بھی اس لیے ہوگی کہ مدینہ is the only city in the world جو رسول اللہ کے لیے بنایا گیا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا، اور پھر وہ مدینہ رسول کے اگینسٹ ہوا. جیسے ہم اور آپ آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، تو رسول اللہ کے آنے سے پہلے اہل کتاب رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ ہسٹری بعد میں آئی. مدینہ شہر جب رسول اللہ آئے تو آلریڈی سینچریز پرانا شہر، مگر وہاں رسول اللہ کا گھر بالکل سٹی سینٹر میں. تو وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ مکے اور مدینے میں اتنا فرق کیسے ہو گئے؟ جو مکے میں ہونا چاہیے وہ مدینے میں ہوا، کہ بنی ہاشم کو ہونا چاہیے مکے کے سٹی سینٹر، اور جو مدینے میں ہونا چاہیے وہ مکے میں ہوا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ رسول مدینے کے سٹی سینٹر میں رہتے ہیں، چنانچہ رسول کے گھر جانے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں سے گزرنا پڑے گا. تو پیغمبر کے آگے آگے ایک یہودی بزنس مین جا رہا، اس کا کام ہے کاروں کا، کار کا کام ہے. اس زمانے کی کار ہوتی ہے گھوڑا، اس زمانے کی گاڑی یہی ہے. بہترین گھوڑے بھی ہوتے ہیں جیسے مرسیڈیز وغیرہ ہوتی ہے، اور تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے کار کے بزنس کا مقصد ہے کہ گھوڑے. اب تو آپ امریکہ میں آ گئے، کسی عالم کے پاس آپ کو گاڑی نظر آ جائے یا کار تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کام ہے پیدل چلنا. اس کے پاس اگر کوئی کار یا گاڑی آ گئی تو پہلا خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے خمس سے دی گئی. اچھا تم نے کتنا خمس دیا؟ 100 روپے دیے. 100 روپے کے اندر یہ 2 لاکھ کی گاڑی. لیکن خیر، اب وہ تو شیطان بہت طرح سے بہکاتا ہے. اجتہاد اور تقلید پر جو مجلس ہوگی اس میں مزید اس کی ڈیٹیل آئے گی. لیکن معصومین میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑے تھے، اور ایک نہیں کئی گھوڑے تھے، اور ہر ایک کے پاس اونٹ تھے، اور ایک نہیں کئی اونٹ تھے. پیغمبر نے دیکھا کہ آگے آگے ایک یہودی بزنس مین جا رہا ہے جس کا گھوڑے کا کام، اور بہترین ایک گھوڑا لے کے وہ جا رہا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. اب میں تو آج بھی آسٹریلیا میں رہنے کے باوجود کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے کار کے بارے میں نہیں پتا. یوتھ کو بڑا کریز ہوتا، تو اب کون سی زیادہ مشہور گاڑی ہے؟ ہماری ایج کے اعتبار سے مرسیڈیز ہی کو ہم لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو بڈھے لوگوں کی گاڑی ہے. خیر، تو بڈھے جوان کی بحث چھوڑیے، خلاصہ یہ ہے کہ بہترین گھوڑا. پیغمبر نے اس کو روک لیا، کہا بہت اچھا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں. کیا قیمت؟ نیگوسیشن ہوا، طے ہو گیا، صرف اتنی سی بات، ڈن. پیمنٹ مدینے پہنچ کے ہوگا. اتنا کیش تو اس وقت بھی کوئی لے کے نہیں چلتا. اب وہ جو بزنس مین ہے بڑا خوش، بھئی یہ اتنا قیمتی گھوڑا ایکسپینسو کار لے کے گیا. یہ ایکسپینسو کار روزانہ نہیں بکتی، پتہ نہیں کتنے دن میں مدینے جاتا تب جا کے یہ گاڑی بکتی. یہاں تو مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے سودا ہو گئے. بہت خوش. تو وہ خوشی کے عالم میں تیز چل رہا، مارکیٹ میں پہلے پہنچ گیا. اینڈ آف دا مارکیٹ رسول اللہ کا گھر، مسجد النبوی. پیغمبر پیچھے آ رہے ہیں.
اب جب وہ گھوڑا لے کے مارکیٹ میں گیا تو ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آ گیا. لوگوں نے روک لیا, کہا کہ بھائی یہ کتنے کا دو گے؟ اب یہاں کا ماحول چھوڑیے انڈیا اور پاکستان, تو اب لوگوں نے خود پرائس آفر کرنا شروع کی. جب وہ خاموش رہا اور اب جو پرائس آنے لگی وہ رسول اللہ کی پرائس سے زیادہ تھی, تو لالچ تو ہر انسان میں آ جاتی ہے. اس نے سوچا کہ مثلا 1 ملین کی یہ چیز میں نے بیچی ہے, 1.5 ملین کا گاہک سامنے کھڑا ہے, وہ خود سے آفر کر رہا. پیسے کی محبت تو بہت بری محبت, ہم اسے کیا کہیں گے, وہ تو نان مسلم تھا. یہاں مومن کو دیکھی, شہزادی کا کلمہ پڑھنے والے کو دیکھی, شہزادی کے نام پہ جان دینے والے کو دیکھی, خمس کے نام پہ $10 دیتے ہوئے بھی جان نکلتی. بہت سارے لوگ آج کل خمس دینے لگے ہیں, لیکن اسٹل ہماری قوم کی میجورٹی آج بھی خمس نہیں دیتی, جبکہ خمس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے یہ حق فاطمہ, خاص شہزادی کی اولاد کے لیے اللہ نے اس کو رکھا. بلکہ عجیب بات ہے, اہل بیت, اعلان غدیر, من کنت مولا, کربلا, یہ ساری چیزوں سے آج کی مجلس شروع ہوئی تھی نا. کہا اس کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں. اس کے لیے کیا قربانی دو گے؟ کہا جان دے دیں گے, اولاد دے دیں گے. تو بھائی $100 میں $20 دے دو. کہا کیش نہیں دیں گے, جان لے جائیے, اولاد لے جائیے. آج بھی خمس کے نام پر لوگوں کے پاس کتنے ایکسکیوز ہوتے ہیں, جن میں ایک ایکسکیوز آگے جا کے مرجعیت کے اگینسٹ بھی بن جاتا. ہاں بھائی ہم تیار تو ہیں خمس دینے کو, مگر ان کو دیں, یہاں تو پیسہ ہمارا ویسٹ ہو رہا. بلکہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو خمس دیتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اچھا لگے گا, ہم بھی تو عقل رکھتے ہیں نا, کامن سینس ہے, جہاں ہم دیکھیں گے کہ تبلیغ ہو رہی ہے, دین کا کام ہو رہا, ہم خود خرچ کریں گے. خمس دے کر بھی اپنے خمس کو ایک طرح سے ویسٹ کر رہے ہیں. بٹ تو آ گیا نا, بہت دیر بعد آیا لیکن آ گیا, کہ آج کی مجلس میں بہت ساری باتیں آ گئی. تو جب ایک مومن کی یہ حالت ہے, ایک غدیری کی یہ حالت ہے, ایک کربلائی کی یہ حالت ہے, زہرا کے نام پہ اولاد قربان کر دینے والے کی یہ حالت ہے, تو اگر وہ نان مسلم کے دل میں لالچ آ گیا تو کوئی تعجب نہیں ہے, وہ بات کرنے لگا, کیونکہ اب سامنے سے پرائس آ رہی ہے, بات کرنے لگا. اس نے 1.5 ملین کا ہے, اس نے 1.6 ملین کا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کس کے ہاتھ بیچوں. اتنی دیر میں رسول اللہ انٹر ہوئے مارکیٹ میں. پیغمبر نے اسے دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہے, تو میری چیز ہے, میں خرید چکا ہوں, ڈن ہے, خالی پیمنٹ کرنا تھا, پیمنٹ لو, ڈیلیوری دو اور جاؤ. ایک صاف مکر گیا, کہنے لگا کہ نہیں, سودا ڈن نہیں ہوا تھا, خالی بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا بعد میں ڈیسیشن لوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہا. دیکھیں اسلام میں ایک بہت اہم حکم ہے, کربلا اسی کا نام. کربلا کو بہت ہی اگر ہم شارٹ کریں, سمرائز کریں, تو ایک جملہ یہ اسلام کا حکم, نہ ظالم بنو نہ مظلوم. ظلم کرنا بھی نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے اور تم بس آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عرض کا ہر ظلم برداشت کرو. مظلوم بھی نہیں بننا ہے, مقابلہ کرنا ہے جہاں تک اللہ نے طاقت دی. میدان کربلا کا سب سے بوڑھا صحابی سعید ابن جبیر, جو آج کل ایک بہت مشہور بیماری ہے پارکنسن ڈیزیز, اس سے ملتی جلتی بیماری, ہاتھوں میں راشا ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں نہ تیر, لیکن وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آیا اور مقابلہ کیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں, آؤ اور آ کے مجھے میری گردن کاٹ دو. تو یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ ظالم بھی نہیں بننا, مظلوم بھی نہیں. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی فراڈ کر رہا, آج اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ 10 اور آدمیوں سے فراڈ کرے گا, یہیں پر اس کو روک دو. یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے. مولا نے جو نہج البلاغہ میں آقا حسن کے نام وصیت نامہ لکھوایا, اس میں ایک جملہ کہ معافی بہت اچھی چیز ہے, مگر غلط آدمی کو معاف نہ کرنا, جس کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت آئے گی, وہ جسارت کرے گا, وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگے گا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کا مقصد ہے ان کو اور انکریج کرنا اپنے ظلم میں. پیغمبر نے کہا تو غلط کہہ رہا. اس نے پھر وہی بات کہی جو کامن سینس, کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ڈن ہو گئی تھی, سودا ہو گیا تھا, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا تھا. کوئی وٹنس,
چیز تو اس کی ہے، گھوڑا اس کا. اگر پیغمبر نے خرید لیا تو اس کا کوئی وٹنس ہونا چاہیے. اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مارکیٹ میں سارے کے سارے جو بائر تھے وہ تو مسلمان تھے، وہی لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی میرا وٹنس بنتا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا. اب ہر آدمی پریشان ہوا. دیکھیں کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں اور کچھ سپر متقی ہوتے ہیں. اب ہر آدمی پریشان ہوا. یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح ہوگی لیکن ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے ہم اس میں کیسے وٹنس بن جائے. آخر وہی حالت ہوئی جو میدان خندق میں تھی کہ پیغمبر نے نام لینا شروع کیا. اچھا تم میرے وٹنس بنو. نام سے بھی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، ہم بہت ہی متقی آدمی ہیں، ہم نے جو چیز نہیں دیکھی، جو جب ہم وہاں موجود نہیں تھے ہم گواہی نہیں دے سکتے. پیغمبر بھی مزے لے لے کے ہر ایک سے بات کر رہے ہیں. اتنے میں یہ خزیمہ ابن ثابت وہاں سے گزرے. پیغمبر نے روک لی، کہا کہ اے خزیمہ کیا تم میرے وٹنس بنو گے کہ گھوڑا میں نے خریدا؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا آپ نے خریدا. آئی بیئر وٹنس. اچھا آپ دیکھیے رسول کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا، بات گھوڑے کی نہیں تھی. اگر بات گھوڑے کی ہوتی تو پیغمبر اب اس نان مسلم سے کہتے یہ آ گیا وٹنس بتاؤ. نہیں، اس کو تو چھوڑ دیا. جو پیغمبر کا فیور کر رہا ہے نا، پیغمبر نے اسی سے کراس کوسچننگ شروع کر دی. یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک آپ کے فیور کا نکلا اور آپ اسی کے پیچھے پڑ گئے. کہا کہ اے خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں، مجھے بھی پتا ہے تمہیں بھی پتا ہے، پھر تم نے کیسے گواہی دی؟ لوگ میری مجلس کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں، کہا رسول اللہ، کہا مجھ جیسا جائے. مولانا ہمیں آپ کی مجلس اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ دوسرے لوگ آتے ہیں وہ دوسروں کو برا کہہ کے چلے جاتے ہیں. آپ آتے ہیں آپ تو ہم ہی کو برا کہنے لگتے ہیں. تو اب جو آدمی آیا بیٹھا بیچارہ اتنی رات گئے، معلوم اسی کو برا کہا جا رہا. کون سنے گا مجلس؟ لیکن اللہ کے رسول خزیمہ سے کہہ رہے، ان سے کچھ نہیں کہا. جنہوں نے پیغمبر کا فیور نہیں کیا ان سے کچھ نہیں کہا. اس سے کہنے لگے کہ تم نے کیسے گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے گواہی دی کہ یہ تو ایک گھوڑے کا مسئلہ ہے، گھوڑے کی کیا ویلیو ہے. آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم نہیں تھے، صرف آپ کے کہنے پر ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں مانی. آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانی. آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مانا. ہر چیز ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لی. اور ایک گھوڑے کے مسئلے پر ہم یہ آرگومنٹ شروع کر دیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں، آپ کی بات مانے تو کیسے مانے؟ پیغمبر نے کہا انتا ذو الشہادتین، آج سے تم ایک گواہ دو کے برابر ہو، تمہاری گواہی ایک ہو مگر is equal to 2 یعنی کمپلیٹ گواہی ہے. یہ اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ من کنتو مولا کا مطلب ہے. جو رسول نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، فائدہ ہو تو ماننا ہے، نقصان ہو تو ماننا ہے، اس کے بینیفٹ سامنے آئے تو ماننا ہے. ابھی ہڈن ان دا فیوچر بہت ساری اسلام کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی ہم نے 2-4 مجلسیں سنی جس میں کچھ سائنس وائنس کے ذریعے سے آپ نے کچھ باتیں بیان کی. وہ اپنی جگہ، وقت آئے گا جیسے جوش نے کربلا کے لیے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں شب حسین. اسی طرح سے اسلام کے بارے میں بھی ایک وقت آئے گا، انسان کو کمپلیٹ تو ہونے دو، انسان کی نالج، ہر حکم ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی سائنس ہے انکمپلیٹ، اسلام ہے کمپلیٹ. انکمپلیٹ چیز سے آپ کمپلیٹ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ابھی فیوچر میں ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک وقت آئے گا ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اس وقت اگر ایمان لائے تو کیا فائدہ آج ایمان لانے کا ہے کہ جب ہم کسی پیٹر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اسمتھ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جان کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، آئنسٹائن کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، محمد کو اللہ کا رسول مان کے آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں. جو اس نے کہہ دیا، نماز کا حکم دیا، داڑھی کا حکم دیا، حجاب کا حکم دیا، مکس
ڈرنک کو حرام کیا، میوزک کی جو قسمیں حرام کی، شراب کو حرام کیا، انٹرسٹ کو حرام کیا، سور کو حرام کیا، جو اس نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ہمیں ایمان لانا ہے، تبھی تو ایمان کا فائدہ ہے، وہی تو اصلی ایمان ہے، وہی تو ریل ایمان ہے۔ ورنہ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن آج ضرورت نہیں، جہاں اسلام کی وہ چیزیں جن کے فائدے دنیا کے سامنے آ گئے، نان مسلم نے بھی اس کو مان لیا۔ جب فائدہ آئے گا تو ہر آدمی مانے گا، ہر ایک کو فائدہ چاہیے۔ مومن کا تو امتحان یہی ہے، اس وقت مانو، اس وقت مانو جب کوئی نہ مان رہا ہو، اور اس وقت مانو جب صرف اور صرف رسالت و امامت پہ بھروسہ کر کے مانو گے۔ یہ ہے من کنت مولا، یہ ہے فہذا علی مولا۔ تو اب جو کہہ دیا، اور یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور مزید باتیں آگے بڑھیں گی، لیکن اس میں ایک جملہ میں بہت عجیب کہنے جا رہا ہوں، جس کو آج سمجھاؤں گا نہیں، یہ سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ کل یا پرسوں، وہ بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری پچھلے 2-3 سال کی مجلسوں میں اس سبجیکٹ پہ بات ہو گئی۔ اردو زبان کا مسئلہ ہے، اور آپ کی بھاشا غالباً گجراتی ہے یا انگریزی۔ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے اردو بنائی، ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کے رکھا تھا جو آج چینج ہو گیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو لکھنؤ کا رہنے والا، درود بھیجا جاتا ہے، درود پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن آج آپ خود اہل زبان میں سے بھی کئی لوگوں کو دیکھیں گے، اور ویسے شاعری میں، تقریروں میں، جنہوں نے اردو بنائی ہے انہوں نے کہا درود بھیجیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ درود پڑھیے۔ اور آپ حضرات اگر گجراتی اسپیکنگ ہیں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرا وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو غالب کے شاگرد کا ہے۔ غالب ایک بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے، ان کے شاگرد کے سامنے کسی نے غالب کا غلط شعر پڑھ دیا، ارے وہ تو جوتا لے کے مارنے دوڑے، کہا کہ کیا یہ قرآن حدیث سمجھ لیا ہے کہ جیسا دل چاہا الٹا سیدھا پڑھ لیا؟ یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اردو میں غلطی نہیں ہو، چاہے قرآن میں غلطی ہو جائے، میں خالی ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹراسٹ ہے۔ حج اسلام کی وہ عبادت ہے جس میں کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی، ایک تلبیہ لبیک اللہم لبیک، ایک 2 رکعت نماز طواف۔ اتنا بڑا حج، اتنا محنت والا حج، اتنا لمبا حج، ایسی کون سی نماز، ایسی کون سی عبادت ہے؟ نماز منٹس، روزہ صرف آدھا دن، لیکن حج 5 دن۔ اس کے باوجود حج میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، صرف ایک تلبیہ لبیک اللہم لبیک بس، اور ایک 2 رکعت نماز۔ گجرات کے رہنے والے کراچی میں بہت ہیں، حج کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے والد حج پڑھنے گئے تھے۔ حج تو پڑھا ہی نہیں جاتا، حج کیا جاتا۔ اور درود کی جب بات ہوتی ہے درود پڑھا جاتا ہے، جبکہ درود میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ درود بھیجا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا فرق کیا ہے اس میں؟ سورہ نساء کی آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ سب غیر مومن، مومنوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ سب غیر مومن ہیں، جب تک کہ یہ تیرے حکم کے آگے سر نہ جھکائیں، اور جو تو کہہ دے ان کے دل میں بھی خیال پیدا نہ ہو کہ کیا کہہ دیا رسول نے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے نہیں عمل کر رہے ہیں لیکن دل میں شک آ رہا ہے کہ آخر اس کا فائدہ کیا، آخر یہ کیوں کیا جا رہا۔ عمل کر کے بھی ذرا سا دل میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، تیرا حکم آنے کے بعد ان کے دل میں بھی ذرا سی تنگی پیدا نہ ہو یا کوئی شک پیدا نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ان کا ایک ہی کام ہو تو حکم دیتا جائے، یہ سر جھکا کے حکم کو مانتے جائے۔ اسے قرآن نے مومن کہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں. اب چھوٹی سی مثال دے دوں. آج بھی اسٹل کتنی ہی ایسی دیندار لیڈیز اور بچیاں ہیں جو اسلام کے اس حکم کو مانتی ہیں کہ اگر نکاح کے موقع پہ کنڈیشن نہ ہو تو ڈیورس یا طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں. خدا نہ کرے کہ ہماری کمیونٹی میں اس کی نوبت آنے پائے. جرنلائز ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی. تو جو دین سے دور ہیں وہ تو سیدھا اعتراض کرتی ہیں یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے، سب مرد کو دے دیا، عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں. لیکن متقی، پرہیزگار، دین کو فالو کرنے والی، مگر دل میں یہ شک تو آتا کہ آخر کیا بات ہے کہ شوہر اتنا ظلمی کیا جا رہا ہے پھر بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے طلاق کا، اس کے پاس. یہ ون وے کانٹریکٹ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. آج بھی کتنی ہی ایسی بچیاں، بھئی طلاق تو ریئر کیس. پیغمبر نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس دنیا میں سب سے ناپسندیدہ گھر وہ ہے جہاں طلاق ہوتی ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ برا گھر. لیکن جو دوسری مثال میں دے رہا ہوں کہ باپ مر گئے، بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، اس کے سگے بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا. دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہے، دونوں کا سیم رشتہ ہے، اس سے وہ باپ ہے، یہ بیٹے، یہ اولاد ہے. صرف لڑکا ہونے کی وجہ سے وہ ڈبل حصہ لے گیا اور تو کوئی چیز نہیں ہے اس میں. تو آج بھی بھئی موت تو ہر گھر میں ہوتی، طلاق تو ریئر کیس ہے، یہ تو ریئر نہیں ہے، یہ تو روزانہ پیش آنے والا مسئلہ. آج بھی کتنی ہی ایسی بچیاں جو دیندار، شریعت کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، مانیں گے، نہیں لیں گے زیادہ حصہ، چاہے کہیں پر کوئی لا وغیرہ سے ان کو مل بھی رہا ہو، نہیں لیں گے. لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ واہ، یہ کون سا دین ہے کہ جہاں پہ صرف جینڈر کے بیسس پہ وہ ڈبل لے کے جا رہا. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ماں باپ پہ زیادہ خرچ کیا تو اس کو ڈبل دو. ایسے کیس بھی ہیں کہ لڑکی نے زیادہ خدمت کی، لڑکے نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. اب بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. قرآن نے کہا کہ مومن ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جو رسول نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، دل کو بھی ایسا بنا لو. ہاں وسوسہ الگ چیز، وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے، جاتا ہے اور آتا، لیکن باقاعدہ سیریس آدمی اس کے اوپر غور کرنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ مومن نہیں. یہ قرآن کہہ رہا اور قسم کھا کے کہہ رہا، جو حکم دینا ہے آنکھیں بند کر کے ماننا. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ریزن نہ پوچھے، لیکن اگر ریزن نہ بتایا جائے یا ریزن سامنے نہ آئے تو اپنے ایکشن میں کمی نہ کرے اور دل کے اندر کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے. اور اس کی بہترین مثال اگر آپ کو دیکھنا تو کربلا کا واقعہ. ایسے مومن جو آنکھیں بند کر کے حکم رسول مان رہے ہیں، اس کا بیسٹ ایگزامپل یا ماڈل آپ کو کربلا میں ملے گا. کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہوا، کہیں پہ کوئی آرگومنٹ ہوا؟ امام کی فوج کی بات کر رہا ہوں. مرد تو مرد، عورتوں تک کی یہ حالت ہے کہ جو امام کہہ دے بس ختم بات. ایک روایت ہمارے یہاں پاکستان میں بہت پڑھی جاتی ہے. بزرگ علماء اور خطبہ سے بہت سنی، چنانچہ اسی روایت کو پڑھتے ہوئے مجلس اختتام کو پہنچا رہا ہوں. لیکن وہ جو بات میں نے مجلس میں کہی تھی کہ ہاں اسلام کے ہر حکم کا فائدہ ہے اور ہر حرام کا نقصان ہے. ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ایک بار اس کی نالج کمپلیٹ ہو تو ہر چیز کو باقی دنیا بھی مانے گی. انکمپلیٹ ہے اس لیے پرابلم آ رہے ہیں، نالج انکمپلیٹ. ہر چیز کا کوئی ریزن ہے اسلام میں، لیکن ہر چیز ہم کو ابھی بتائی نہیں گئی. کربلا
آنکھیں بند کر. حسین نے کہا یہ میرے ساتھ چلیں گے، وہ فوراً تیار ہو، اور یہ نہیں چلیں گے. یہ بہت بڑا امتحان تھا. کسی ایسی فیملی میں دیکھیے کہ سارے فیملی ممبرز کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور کسی ایک کو روکا جا رہا ہے. اردو میں کہتے ہیں اس کا دل چاہ رہا ہے، ہندی میں کہیں گے اس کا من چاہ رہا ہے، لیکن روکا گیا تو وہ رک گیا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بات بھی ہو رہی ہے بہت چھوٹی بچی کی. 28 رجب، ابھی چاند رات ہے لیکن کل چونکہ 2 محرم کی شب لگے گی کل کی مجلس میں، تو آقا حسین کے کربلا پہنچنے کے مصائب کل پڑھے جاتے ہیں. آج تو حسین کا سفر شروع ہوا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں حسین کربلا پہنچے یعنی سفر ختم ہوا. 28 رجب حسین کو مدینے سے نکلنا. ایک مرتبہ قافلہ تیار کرایا گیا اور پھر حسین کا پیغام زینب کبریٰ تک پہنچا کہ خاندان کی عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی سواریاں آ چکی ہیں، اس لیے ایک ایک کر کے وہ باہر آئیں، سواریوں پہ سوار ہو جائیں. اور دیکھو میں سب کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، صغرا کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. تو ہر بی بی صغرا سے ملاقات تو کر کے آ جائے لیکن کوئی بات نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ صغرا کسی بی بی کی سفارش لے کے آ جائیں، صغرا کم سن بھی ہیں. حسین سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، صغرا کو نہیں لے جانا چاہتے. وائی؟ کوئی ریزن؟ کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید صغرا لڑکی تھی اور یہ سفر بڑی مشکلات کا تھا تو حسین لڑکیوں کو نہیں لے جانا چاہتے تھے. لیکن جب میں نے لسٹ دیکھی، اس میں فاطمہ کبریٰ بھی گئی ہیں، اس میں سکینہ بھی گئی ہیں. جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ بھی جا سکتی ہیں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ صغرا تو بیمار ہیں، مگر جب میں نے دیکھا کہ آگے چل کے میرا آقا سجاد تو اس سے زیادہ بیمار ہونے والا، جب زیادہ بیمار جا سکتا ہے تو یہ صغرا کی تو بیماری بھی آخری سٹیج پر اب ٹھیک ہو رہی. کبھی دل میں خیال آیا کہ شاید صغرا کی ایج بہت کم ہے، لیکن جب لسٹ میں دیکھا کہ 2 ویک کا علی اصغر جا رہا ہے تو صغرا علی اصغر سے تو بڑی ہے. تو آقا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں بھی آیا، صغرا کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، لیکن بابا کا حکم آ گیا. صغرا نے بابا سے کوئی بات نہیں کی. دل میں خیال ہے کہ بیویاں آئیں گی، ماں بھی آئے گی، پھوپھی بھی آئے گی، بہنیں بھی آئیں گی، ان میں سے کسی سے کہوں گی کہ میری سفارش کر دے. لیکن ہر بیوی آتی ہے، امام کا حکم ہے اس لیے اتنا جلدی آتی ہے اور خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ صغرا کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کسی سے سفارش کی بات کر. اور جب ساری بیویاں چلی گئیں جلدی سے مل کر تو آخر صغرا نے دیکھا میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے حجرے میں داخل ہو گئی. صغرا کو پتا ہے کہ اگر زینب چلی گئی تو پھر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. تو ادھر زینب نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا صغرا بیٹی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، چند دنوں بعد آئیں گے، خدا حافظ. صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا اور کہا پھوپھی اماں بابا سے سفارش کر دیجئے، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے ساتھ لے کے جائیں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ زینب کبریٰ کا ٹائٹل ہے شریکت الحسین. حسین کے جہاد میں حسین کی مددگار ہیں، تو اس وقت زینب حسین کی مددگار بن کے سامنے آئی. کہا صغرا گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات تو ہے، ہم جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. تسلی دے رہی ہیں بچی کو. لیکن صغرا تڑپ کے عجیب بات کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آئیں گی، میرا بابا واپس نہیں آئے گا. ننھی بچی باپ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دے. زینب گھبرا گئی، صغرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں
میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا. آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھل گئی, سارے گھر والے سو رہے تھے. میں حجرے سے نکل کے صحن میں گئی, میں نے دیکھا صحن کی دیوار کے ساتھ ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں میں پہچان گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. پھوپھی اماں میرا بابا واپس نہیں آئے گا, مجھے ساتھ لے چلی. ماں کا نام سنا اب تو زینب بھی بے چین ہو گئی. کہا سغرا بیٹی چل میں تیری سفارش کرتی ہوں. یہ کہے کہ سغرا کو لے کے حسین کے حجرے میں آئی. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا. ابھی زینب نے کچھ کہا بھی نہیں تھا, حسین نے روک دیا. حسین نے کہا زینب میں سمجھ گیا سغرا کو لے کے کیوں آ رہی. آپ کو یاد آ رہا ایسا ہی ایک جملہ حسین نے ایک بار اور بھی کہا تھا. آج مدینے میں 28 رجب کو کہہ رہے ہیں اور کل کربلا میں 10 محرم کی سپہر کو کہا تھا. جب سکینہ نے کہا تھا چچا عباس آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں, بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے, میں بابا سے کہے کہ آپ کو مقتل میں جانے کی اجازت دلواؤں گی. اور وہاں بھی حسین نے کہا تھا سکینہ عباس کی سفارش نہ کرنا, لیکن وہاں جملہ کچھ اور تھا. سکینہ اگر چچا کی ابھی سفارش کی, بعد میں چچا بہت یاد آئے گا. جب تماچے لگ رہے ہوں گے, جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے, یہی چچا یاد آئے گا جس کی سفارش کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ تو 7-8 محرم کی مجلس میں تفصیل آئے گی. آج اتنی سی بات. حسین نے دیکھا زینب میں سمجھ گیا سغرا کو لے کے کیوں آ رہی ہو. دیکھ سغرا کی سفارش نہ کرنا, تیرا بھائی تیری ہر بات مانے, مگر سغرا کی سفارش نہیں. زینب گھبرا گئی. کہا بھیا میری بچی نے قصور کیا کیا ہے کہ سب کو لے جا رہا, اسے نہیں لے جا رہا. حسین نے جواب دیا زینب 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 تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونے والا. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا مولا بچپنے میں زینب کو جب بہت چھوٹی تھی نماز فجر کے بعد مکان کے صحن میں لے کے اتنا ٹہلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے. ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں. علی نے کہا زینب آج مشق کر لے, کل کربلا کی شام غریبہ یہی مشق کام آئے گی جب تیرے سوا لٹے قافلے کا پہرا دینے والا کوئی نہ ہوگا. زینب کو سب کچھ بتا چکے ہیں میرے مولا. حسین نے کہا زینب تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہوگا. میں اپنی ہر بیٹی کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنا و چادر کے دیکھ لوں, لیکن سغرا کو بے مقنا و چادر کے نامحرموں کے درمیان نہیں دیکھ سکتا. مولا آخر وجہ کیا ہے. حسین کہیں گے وجہ یہ کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے, لیکن میری فاطمہ صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین فاطمہ زہرا کی تصویر نامحرموں کے درمیان کوفے اور شام کے بازاروں میں بے مقنا و چادر. اجرکم علی اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا اور میری مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ اور صغریٰ کے ان مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں, ان مومنین اور مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر امتحان سے محفوظ فرما. خداوندہ رباب کے اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما. لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو ہم کو یہ جذبہ عطا فرما کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد تیرے دین پہ قربان کر دیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں, پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی اور رہبر انقلاب آقا خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
یا حسین 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 فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم غم حسین سے دل اہل دل کا بھر آیا، فلک پہ چاند چلے نجف سے علی اور حسن مدینے سے، چلے نجف سے علی اور حسن مدینے سے، ہر ایک قبر حسین غریب پر آیا، فلک پہ چاند مہر چر آیا، غم حسین منانے کو انبیاء آئے، غم حسین منانے کو انبیاء آئے، ہر ایک چاک غریبہ برہن سر آیا، فلک پہ چاند مہر یا فلک پہ چاند مہر، ہر ایک گھر میں بچھائی گئی صف ماتم، ہر ایک گھر میں بچھائی گئی صف ماتم، غم حسین کا موسم سباب پر آیا، محرم کا جب فلک پہ تڑپ رہے تھے عطش سے حسین کے بچے، تڑپ رہے تھے عطش سے حسین کے بچے، کسی کو رحم نہ پیاسوں کے حال پر آیا، اسی مہینے میں عابد نے بیڑیا پہنی، اسی مہینے میں عابد نے بیڑیا پہنی، گہن میں چاند امامت کا یہ نظر آیا، فلک نظر آیا، لب فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے، لب فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے، نشان فوز حسین لہو میں تر آیا، اسی مہینے میں درے لگے یتیموں کو،
اسی مہینے میں درے لگے یتیموں کو، ہر ایک پھول لہو میں بھرا نظر آیا۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام نانا کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری سری کے سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر پہ ریدہ نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی سغرا ہر ایک شام و شہر، خدا کرے رہے روشن، سدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر، لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں
تمام پھول سے بچے ہیں اور گرم ہوا، ہمارے خون کی پیاسی ہے فوز ظلم زفا، سفر میں کوئی سجر بھی نہیں ہے سایہ دار، سلام نہ کے روزے، سلام نہ ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں، نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں، وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکار، سلام نہ کے روزے، میری سکینہ کہاں اور سفر کے بند کہاں، زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں، قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرخار، سلام نہ یہی ہے سرور و ریحان زندگی کا صرف، کبھی زیارت کربو بلا کبھی ہے نزف، انہی فضاؤں میں آتی ہے شاہدی کی پکار، سلام نہ ماں کی نظریں ڈھونڈ رہی ہے خیمے کے در سے اپنا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند، آؤ اے آکاش کے تاروں آؤ، اب تو کربل نگری میں دیکھو لہو میں ڈوب کے چمکا، دیکھ کیسا ننھا منا چاند، ڈوبتے سورج نیر بہایا آنکھوں نے، نیر سینوں میں دل ڈوب گئے، اے ماہ محرم جب بھی آیا، ماہ جب بھی گگن پہ نکلا چاند، ڈوبتے سورج اے کربل اے کربل اپنے اے باغ پہ تو اترائے جا، باغ اے مکہ مدینہ جس کو ترسے،
تو نے پایا ایسا چاند ڈوبتے سورج مسک سکینہ باندھی تھی مسک اس طرح علم میں غازی نے عکس پڑا تھا جب ندی پر موج سے ابھرا گویا چاند ڈوبتے سورج آہ یہ کس کے سینے پر برچھی کا پھل ٹوٹا ہے کہتی ہے وہ کوٹ کی رانی کہتی خون میں ڈوبا میرا چاند ڈوبتے سورج شاہ کے غم نے بخشا ہے تربت کا اجالا ہم کو ریاض ماتم کا یہ داغ نہیں ہے ماتم کا یہ داغ نہیں ہے سینے پہ ابھرا گویا چاند ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ ڈوبا حسین محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام